السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 63 ہے، اور آج ہم نے کوسچن نمبر 3 چیپٹر نمبر 3 ہمارا چل رہا ہے، اس کو ہم نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ تو کوسچن شروع کرنے سے پہلے اس کوسچن کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا سب سے پہلے جو کوسچن جو ہے اس کا سوال یہ ہے کہ 1972 سے لے کر 1980 کی تعلیمی پالیسی کے منفی اور مثبت اثرات بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے 1972 سے لے کر 1980 کی تعلیمی پالیسی کے منفی اور مثبت اثرات، اور اگر 1972 سے 1980 کی تعلیمی پالیسی کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ پالیسی جو ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل نظر آتی ہے۔ اس کے مثبت اثرات کیا کیا تھے؟ 1972 اور 1980 کی تعلیمی پالیسی میں تمام بچوں کے لیے یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ میٹرک تک عام اور مفت تعلیم کا بندوبست کرنے کی کوشش کی گئی۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے نئے امتحانی بورڈ، یعنی کہ جس طرح میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا فیصل آباد بورڈ ہے، راول پنڈی بورڈ، اس طرح نئے بورڈ بنانے کی جو ہے وہ سفارشات کی گئیں اور یونیورسٹیاں قائم کی گئیں، اور طلباء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، دیکھیں نا طلباء کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، ان کو آمد و رفت کی سہولت دینے کے لیے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی۔ اس کے بعد اس پالیسی نے تعلیم کو جمہوری عمل کا حصہ بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ جمہوری عمل بیٹا ہوتی ہے کہ برابری کی ہر چیز آپ کو دی جائے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اعلیٰ تعلیم اور یونیورسٹیوں کے تمام معاملات کے فیصلے کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس سے تعلیمی ترقی کو فروغ ملا۔ اس تعلیمی پالیسی کے منفی اثرات بہت کم ہیں، کیونکہ اس میں منفی اثرات جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے۔ اس پالیسی کے تحت تمام نجی اسکول اور کالجز قومی تحویل میں لے لیے گئے، جس سے ہمارے قومی خزانے پر بوجھ پڑا، اور تعلیم کے میدان میں جتنے ترقیاتی منصوبے تھے وہ ان کو سب کو وہ پورے نہیں ہو سکے۔ کیوں نہیں پورے ہو سکے؟ سرکاری تعلیم کے جتنے سرکاری اداروں کے جتنے تعلیمی منصوبے تھے وہ اس لیے پورے نہیں ہو سکے کیونکہ جو نجی ادارے تھے، جو پرائیویٹ اسکول تھے، پرائیویٹ کالجز تھے، ان کا بوجھ جو ہے قومی خزانے پر پڑ گیا، اور پالیسی مالیاتی مشکلات کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکی۔ پالیسی کے نفاذ میں جلد بازی کی گئی اور ناقص منصوبہ بندی کی گئی، اور یعنی کہ ایک آپ پلاننگ کر لیں لیکن اس پلاننگ کو جو اپلائی نہ کر پائیں۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے اسٹوڈنٹ کہ آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے ترقی کرنی، لیکن آپ عمل نہ کریں۔ تو اس پالیسی میں پلاننگ تو بہت اچھی تھی لیکن عمل جو ہے وہ ذرا برابر کا نہ تھا، جس کی وجہ سے یہ پالیسی اپنے مقاصد کو حاصل نہ کر سکی۔ آج کا بیٹا جو ہمارا کوسچن تھا وہ چیپٹر نمبر 3 کا کوسچن نمبر 3 تھا۔ انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ کوسچن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔
کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، تو آپ جو ہے اپنا جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے جو پڑھایا ہے یہ پیج نمبر بک میں سے 148 پیج نمبر ہے، 148 سے لے کے 149 تک یہ ختم ہو جاتا ہے کوشچن نمبر 3۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا ٹیچر غلام معین الدین، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔